عکس از رحمان ضیاء، پیش کردہ رومانہ شاہد۔ جان کا خیال تھا کہ ایلیٹ نے یہ سارا ڈرامہ ان سے کچھ رقم اینٹنے کے لیے رچایا ہے، لیکن روبی سے منتفق نہیں تھی۔ اس رات وہ دیر تک ممکنہ اسباب پر گفتگو کرتے رہے، لیکن کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ ان کا پرسکون گھر نادیدہ افراد کی زد پر تھا اور انہیں ہر قیمت پر اس کا تحفظ کرنا تھا۔ صبح جان نے معمول کے مطابق پہلے سارا کو اس کے اسکول پہنچایا اور پھر اپنے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ دفتر پہنچ کر اس نے سب سے پہلے اپنی سیکریٹری کو پرانے اخبارات کی فائلوں میں سے اس حادثے کی خبر تلاش کرنے کی ہدایت کی جو ایلیٹ کی بیوی اور بیٹی کو پیش آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سیکریٹری نے اسے یہ بری خبر سنائی کہ فرم کا ایک اہم افسر پال سیفن اچانک بیمار ہو گیا ہے اور اسے اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کم از کم 3 ماہ تک آرام کرنا پڑے گا۔ پال ان دنوں ایک بہت بڑے تجارتی میلے کی تیاریوں میں مصروف تھا جس کا انعقاد ہوائی میں ہونا تھا۔ باس نے اب پال کی جگہ جان کا انتخاب کیا تھا اور اسے حکم دیا تھا کہ وہ جمعرات تک ہوائی پہنچ جائے۔ اسے وہاں 1 ہفتے تک قیام کرنا تھا۔ جان نے یہ حکم سنا تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ ان حالات میں روبی اور سارا کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اسے ایک حل سوجھ گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے اخراجات پر روبی اور سارا کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اسی لمحے اس کی سیکریٹری نے اطلاع دی کہ مسٹر ایلیٹ کا فون آیا ہے۔ اسے کہہ دو کہ میں ایک اہم میٹنگ میں مصروف ہوں، جان نے کہا۔ اور ہاں، وہ اخبار ملا؟ نہیں، میں بھی تلاش کر رہی ہوں، سیکریٹری نے مستعدی سے جواب دیا۔ آدھے گھنٹے بعد جان نے روبی کو فون کیا۔ ہیلو روبی، کوئی خاص بات؟ وہ کئی بار فون کر چکا ہے لیکن میں نے ریسیور نہیں اٹھایا، روبی نے جواب دیا۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے عمارت کا چوکی دار ایک پیکٹ دے گیا ہے۔ پیکٹ؟ اس میں کیا ہے؟ نظمی نوعیت کی 4 کتابیں، ان میں ایک ڈائری بھی شامل ہے۔ ذرا غور سے دیکھو، اس کے ساتھ کوئی خط تو نہیں ہے؟ جان نے پوچھا۔ ہاں، ڈائری میں ایک لفافہ موجود ہے، روبی نے کہا اور لفافہ کھولنے لگی۔ یہ خط ایلیٹ نے لکھا ہے۔ اس نے چند صفحات کی نشاندہی کی ہے کہ انہیں غور سے پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے، جان نے طویل سانس لی۔ انہیں حفاظت سے رکھنا، میرا اندازہ ہے اس معاملے میں یہ اہم شہادت ثابت ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ایلیٹ نے تمہیں فون کیا تھا؟ ہاں، لیکن میں نے اسے بات نہیں کی، میں پہلے اپنے قانونی مشیر سے مشورہ لینا چاہتا ہوں، جان نے جواب دیا۔ قانونی مشیر ہیری نے جان کی رویداد پوری توجہ سے سنی، گویا اس نے ابھی تک تم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا؟ ہیری نے پوچھا۔ ہاں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ وہ سارا میں دلچسپی رکھتا ہے، جان بولا۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ اس سے پیچھا چھوٹ جائے اور ہم سکون سے رہ سکیں، جان نے طویل سانس لیا۔ تم عدالتی کارروائی کے ذریعے سے سزا دلوا سکتے ہو، ہیری نے اعتماد سے کہا، لیکن عدالت ثبوت کے بغیر کیا کر سکتی ہے؟ تم یہ بات سینکڑوں طریقوں سے ثابت کر سکتے ہو۔ مثال کے طور پر اس سے ملتے وقت تم کسی ایسے شخص کو جو تمہارا رشتہ دار نہ ہو بطور گواہ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو، پھر تم اس کی گفتگو ٹیپ کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، جان کا چہرہ دمک اٹھا۔ فریڈریکو یہ کام آسانی سے کر سکتا تھا، وہ اس کے لیے گواہی بھی دے سکتا تھا۔ جان گھر پہنچا تو روبی بے چینی سے اس کی منتظر تھی۔ اس نے اطلاع دی کہ جان کی سیکریٹری کو مطلوبہ خبر مل گئی ہے۔ 4 اگست 1964 کو صبح تقریباً 8:30 بجے ایک حادثہ پیش آیا جس میں آڈرے روزی اور اس کی ماں سلویا جاں بحق ہو گئی تھی۔ ایلیٹ کے پہنچنے سے پہلے ہی جان نے فریڈریکو کو ملحقہ کمرے میں چھپا دیا تھا اور سارا کو فریڈریکو کے اپارٹمنٹ میں بھیج دیا تھا۔ ایلیٹ نے اپارٹمنٹ میں داخل ہو کر بھرپور نظروں سے چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ بالکل یہ وہی جگہ ہے، وہی در و دیوار، نقش و نگار، وہی آتشداں، آپ لوگوں کی خوابگاہ اوپر ہی ہے؟ اس نے جان سے سوال کیا۔ ہاں، اور دائیں طرف کا کمرہ سارا کا ہے، ایلیٹ نے وثوق سے کہا۔ ہاں، جان نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ایلیٹ جس صوفے پر بیٹھا تھا اس کے نزدیک
ٹیپ ریکارڈر کا مائک پوشیدہ تھا۔ مسٹر ایلیٹ، میں چاہتا ہوں کہ آپ گزشتہ شب کی باتیں ایک بار پھر بیان کریں۔ جان نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ ساری باتیں یا کوئی خاص حصہ؟ ایلیٹ نے سوال کیا۔ آپ خود ہی ابتدا سے خاص باتیں دہرا دیں تاکہ مجھے آپ کا موقف سمجھنے میں آسانی رہے۔ ایلیٹ نے چند لمحے سوچنے میں صرف کیے اور پھر بڑے اعتماد سے مختصراً اپنی کہانی دہرا دی۔ تو 1965 میں آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کی بیٹی سارا کی حیثیت سے نیو یارک میں موجود ہے۔ ایلیٹ کی کہانی ختم ہوتے ہی جان نے اسے سوال کیا۔ ہاں، تو پھر آپ اسی وقت سے یہاں کیوں نہیں آئے؟ آپ یہ دعویٰ بھی تو کر سکتے تھے۔ مسٹر جان، ایلیٹ نے متانت سے کہا، کیا آپ اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتے کہ اس وقت میرے لیے یہ نظریہ کسی طرح قابل قبول نہیں تھا؟ تو پھر آپ نے اس کی تصدیق کے لیے ہندوستان، نیپال اور تبت کا دورہ کیا؟ ہاں، میں نے ان ممالک میں بے شمار لوگوں سے ملاقات کی ہے، اس نظریے کے ماننے والوں کے عقائد و مذاہب کا مطالعہ کیا ہے اور اس سلسلے میں مہاتما بدھ کے نظریات سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ اس تمام عرصے میں آپ کے اخراجات کس طرح پورے ہوئے؟ اخراجات؟ ایلیٹ کے چہرے پر کرب کے آثار پھیل گئے۔ اس حادثے کے نتیجے میں مجھے مشترکہ پالیسی کے عوض $2 لاکھ ملے تھے۔ آپ نیو یارک کب آئے؟ اس سال 12 جولائی کو۔ آپ کی آمد کا مقصد؟ اپنے مطلوبہ جوڑے سے ملنا، جو یقیناً آپ لوگ ہیں، ایلیٹ نے بلا ہچکچاہٹ جواب دیا۔ آپ کو یہ یقین کیوں ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس نے نیو یارک میں جنم لیا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کا نام سارا ہے، اور پھر یہ کہ اس نے آڈرے روزی کی موت کے فوراً بعد جنم لیا ہے۔ میں نے یہاں آ کر اس دن پیدا ہونے والے بچوں کے ریکارڈ دیکھے۔ ایسی 6 بچیاں تھیں جنہوں نے اس صبح جنم لیا، لیکن ان میں سارا واحد بچی ہے جس نے ٹھیک اسی وقت جنم لیا جب روزی نے دم توڑا تھا۔ کیا اس نظریے کے مطابق مرنے والی ہستی فوراً ہی نیا جنم لے لیتی ہے؟ جان نے سوال کیا۔ ہاں، تبت میں دلائی لاما کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ مرتے ہی دوسرا جنم لے لیتا ہے۔ 13ویں دلائی لاما کی موت کے بعد لوگ اپنے عقیدے کے مطابق نئے دلائی لاما کی تلاش میں نکلے، تو انہیں بڑی کوششوں کے بعد ایک 2 سالہ بچہ ملا جو ان کا نیا دلائی لاما تھا۔ جیسے ہی اس گروہ کا سب سے معزز شخص اس گھر میں داخل ہوا، وہ بچہ اس کی گود میں بیٹھ گیا اور اس کے گلے میں موجود 13ویں لاما کے نالا طلب کرنے لگا۔ خیر، تم نے سارا کے روپ میں اپنی بیٹی پالی، لیکن تم نے ہمیں جو اذیت، میں سلسلے میں آپ سے پہلے ہی اس کے لیے معذرت کر چکا ہوں۔ دراصل میں آپ لوگوں سے ملنے سے پہلے اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ واقعی سارا ہی وہ لڑکی ہے جس نے روزی کا دوسرا جنم لیا ہے۔ گویا اب تمہیں اس بات کا پورا یقین ہے؟ جان نے تلخی سے کہا۔ ہاں، اب میں یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں، ایلیٹ بولا۔ دراصل میں اب تک آپ لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا، کیونکہ بدھ عقیدے کے مطابق روزی کو ایسے گھرانے میں جنم لینا چاہیے جس کے ماضی سے ہم آہنگ ہو۔ آپ لوگوں میں وہی ذہانت اور خلوص ہے جو، چلیے میں مانتا ہوں کہ سارا آپ کی بیٹی ہے، روزی کا دوسرا روپ ہے، یقیناً اسے اپنے جنم کی کچھ باتیں یاد ہوں گی۔ جان نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ ممکن ہے، ایلیٹ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ سارا کی بہت سی عادتیں روزی سے مشابہ ہیں، اس کے بولنے کا انداز ہو بہو وہی ہے، یہ اسی کی طرح اپنا ہونٹ کاٹتی ہے، اس کے ہنسنے کا وہی انداز ہے۔ یہ سب باتیں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ سارا اور روزی ایک ہی ہستی ہیں۔ میں یہ ساری باتیں تسلیم کر لیتا ہوں، لیکن اب کیا چاہتے ہو؟ جان نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ میرے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں جو آپ لوگوں کے لیے قابل قبول نہ ہو، ایلیٹ نے نرمی سے جواب دیا۔ پھر بھی ہمیں آپ کا مدعا معلوم ہونا چاہیے، جان نے اصرار کیا۔ میں صرف سارا کو ہنستا کھیلتا دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہوں، اور اس سلسلے میں ہر قسم کی مدد، لیکن یہ بہت مشکل ہے کہ مسٹر جان، اگر ہم دوست بن جائیں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں اسی عمارت میں رہائش اختیار کر سکتا ہوں، میں کبھی آپ کے لیے الجھن کا باعث نہیں بنوں گا۔ ایلیٹ نے یقین دلایا۔ نہ یہ سب باتیں سارا کے علم میں آئیں گی۔ مسٹر ایلیٹ، آپ ایک اچھے انسان ہیں اور
واقعی ہمیں مزید پریشانی سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ جلد از جلد یہاں سے اپنے شہر لوٹ جائیں۔ سارا ہماری بیٹی ہے، وہ ہمارے ساتھ خوش ہے، آپ کا وجود اس کی زندگی میں زہر گھول سکتا ہے، جان نے کہا۔ ایلیٹ نے طویل سانس لی، اس کا ذہن بڑی تیزی سے جان کی باتوں کے جواب کی طرف ڈھونڈ رہا تھا۔ جان کو یقین تھا کہ ایلیٹ جواب میں کوئی معقول بات نہیں کہہ سکے گا۔ آپ کا کہنا درست ہے، ایلیٹ نے کہا۔ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو پھر؟ ایلیٹ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ جان نے پہلے اس طرف توجہ نہیں دی، لیکن گھنٹی مسلسل بجتی رہی۔ جان نہ چاہتے ہوئے بھی فون ریسیو کرنے اٹھا۔ دوسری طرف عمارت کا نگران ڈومینک تھا۔ ہیلو مسٹر جان، مسز فریڈیکو سے بات کیجیے، ڈومینک نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جان، تم فوراً آ جاؤ، سارا کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ جان کو مسز فریڈیکو کی آواز سنائی دی۔ کیا؟ اس پر عجیب سی کیفیت آ رہی ہے، شاید وہ سوتے ہوئے ڈر گئی ہے، اور میں آ رہا ہوں۔ جان نے جلدی سے سلسلہ منقطع کیا اور روبی کی طرف دیکھا۔ روبی، تم فوراً ڈاکٹر کو بلاؤ، سارا کو کچھ ہو گیا ہے۔ جان 2 منٹ کے بعد فریڈیکو کے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ مسز فریڈیکو نے دروازہ کھولا۔ کیا ہوا سارا کو؟ وہ کہاں ہے؟ جان نے جلدی سے پوچھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک سب ٹھیک ٹھاک تھا، کھانا کھانے کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گئی، شاید اسے نیند میں چلنے کی عادت ہے۔ وہ کمرے میں دوڑتی پھر رہی ہے اور زور زور سے چلا رہی ہے۔ جان اس کی پوری بات سنے بغیر تیزی سے کمرے کی طرف لپکا۔ سارا بلند آواز میں چیخ رہی تھی، ممی، ڈیڈی، ممی، ڈیڈی، آگ، آگ۔ جان کو یاد آیا کہ آج سے 7 برس پہلے بھی سارا پر یہی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ وہ جھپٹ کر کمرے میں داخل ہوا۔ اسی لمحے روبی بھی وہاں پہنچ گئی۔ سارا کی دونوں آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ کسی انجانی قوت کے تحت دونوں ہاتھ پھیلائے کمرے میں ادھر سے ادھر تیزی سے دوڑ رہی تھی، اور اس کے منہ سے ایک ہی صدا ابھر رہی تھی، سارا بیٹی میرے پاس آ جاؤ۔ جان نے بلند آواز میں اسے مخاطب کیا، لیکن سارا کو جیسے اس وقت تک کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ روبی، تم نے ڈاکٹر کو فون کیا؟ جان نے پوچھا۔ 1 منٹ رکیے۔ اچانک اسے اپنے عقب سے ایلیٹ کی آواز سنائی دی۔ جان اور سارا نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ ایلیٹ کا چہرہ سارا کو اس حال میں دیکھ کر زرد پڑ گیا تھا۔ آڈرے، میں تمہارا ڈیڈی ہوں، اس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ ادھر آؤ، میری طرف، میں آ گیا ہوں۔ سارا بدستور اسی کیفیت میں تھی، وہ کھڑکی کے نزدیک جھول رہی تھی۔ ڈیڈی، ڈیڈی، وہ بار بار ایک ہی لفظ تیزی سے دہرانے لگی۔ ہاں آڈرے، ادھر آؤ، اپنے ڈیڈی کے پاس۔ ایلیٹ بلند آواز سے جملے دہرانے لگا۔ اس نے دونوں بازو آگے کی طرف پھیلا دیے۔ رفتہ رفتہ سارا کی آواز میں ٹھہراؤ آنے لگا۔ آڈرے، میرے پاس آؤ، آڈرے، اپنے ڈیڈی کے پاس۔ اچانک سارا اس کی طرف بڑھنے لگی، مگر اس کے انداز سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کسی غیر مرئی چیز پر نظر جمائے ہوئے ہے۔ آؤ آڈرے، آڈرے روزی، اپنے ڈیڈی کے پاس آ جاؤ۔ روبی جان کی گرفت میں لرز رہی تھی۔ اس کی نظر ایلیٹ اور سارا پر جمی ہوئی تھی، اور پھر سارا ایک دم ایلیٹ سے لپٹ گئی۔ اس کے چہرے کا تناؤ بھی ختم ہو گیا۔ ڈیڈی، ڈیڈی، سارا نے بڑی اپنائیت سے کہا اور ایلیٹ کے سینے پر سر رکھ دیا۔ ایلیٹ بڑی محبت سے اس کا سر تھپکنے لگا۔ سارا پرسکون ہو چکی تھی، اس کے چہرے پر وہی معصومیت لوٹ آئی تھی جو بچپن کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ ایلیٹ نے جان کو اشارہ کیا کہ اب وہ سارا کو سنبھال لے۔ جان نے اسے گول میں لیا تو وہ بڑے سکون سے سو رہی تھی۔ اس حادثے میں کار کو آگ لگ گئی تھی اور وہ دونوں کار میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ ایلیٹ نے بھرائی ہوئی آواز میں انکشاف کیا۔ روبی نے اپنے بدن میں کپکپی سی دوڑتی محسوس کی۔ جان خاموش رہا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، ایلیٹ نے نرم لہجے میں کہا اور باہر نکل گیا۔ صبح دفتر جاتے ہوئے جان نے روبی کو بتایا کہ وہ دونوں اس کے ہمراہ ہوائی جا رہی ہیں۔ جان کو رخصت کر کے روبی سارا کے کمرے میں آئی
روبی نے احتیاطاً اسے اسکول نہیں جانے دیا تھا۔ وہ سارا کو ناشتہ کرا رہی تھی کہ کال بیل بجنے لگی۔ اس نے دروازہ کھولنے سے پہلے آنے والے کا نام پوچھا اور ڈومینک کی آواز سن کر دروازہ کھولا۔ میڈم، یہ آپ کے لیے ہے۔ ڈومینک نے مسکراتے ہوئے ایک گلدستہ اس کی طرف بڑھایا۔ گلدستے کے ساتھ ایک لفافہ بھی تھا۔ روبی نے نہ چاہتے ہوئے بھی گلدستہ اور لفافہ لے لیا۔ لفافے کے اندر سے ایک کاغذ برآمد ہوا جس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی: پھولوں کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ جب پھول مکمل ہو جاتے ہیں تو انہی کے خلیوں سے قدرت انہی کی مانند دوسرے پودے پیدا کرتی ہے۔ یہ پودے اپنی خصوصیات، اپنے رنگ روپ میں ایک جیسے ہوتے ہیں، گویا ان کی روح نہیں بدلتی، بس جسم بدل جاتے ہیں۔ جب پودوں میں یہ عمل بقا کا سبب ہے تو کیا دوسرا جنم انسان میں ممکن نہیں؟ روبی نے خط پڑھ کر اطمینان سے اسے چھوٹے چھوٹے پرزوں میں تبدیل کیا، گلدستہ اٹھایا اور پرزوں کے ساتھ اسے اپارٹمنٹ کے باہر ڈسٹ بن میں پھینک آئی۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بجی۔ وہ چند لمحے تک سوچتی رہی، پھر اس نے فیصلہ کیا۔ فون ایلیٹ نے کیا تھا۔ مسز جان، گڈ مارننگ، ایلیٹ نے کہا۔ سارا کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے، روبی نے رکھائی سے جواب دیا۔ آپ نے اسے اسکول نہ بھیج کر اچھا کیا، اسے یقیناً آرام کی ضرورت ہے۔ ایلیٹ نے بات آگے بڑھائی۔ روبی خاموش رہی۔ میں اس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں، ایلیٹ نے کہا۔ اس مقصد کے لیے آپ جان سے رابطہ کریں، روبی نے کہا۔ پلیز آپ ریسیور مسٹر جان کو دے دیں، وہ گھر پر نہیں ہے، روبی نے کہا۔ اچھا، ایلیٹ نے کچھ سوچ سے ہوئے کہا۔ آپ نے میری بھیجی ہوئی کتابیں پڑھی؟ نہیں، روبی نے نسبتاً سخت لہجے میں کہا۔ مجھے ان باتوں میں ذرا سی دلچسپی بھی نہیں ہے۔ رات والے واقعے کے بعد بھی آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ ایلیٹ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں ان فضولیات پر کسی طرح یقین نہیں کر سکتی۔ اور کس طرح یقین کر سکتی؟ روبی نے کہا۔ خیر، سارا کی یہ کیفیت کوئی نئی نہیں ہے، اس پر پہلے بھی اس قسم کے دورے پڑتے رہے ہیں۔ کیا پہلے بھی وہ؟ ہاں، پچھلے 9 سال میں ایسا کئی بار ہو چکا ہے۔ اس کا معالج بھی ہمیشہ وہی طریقہ اختیار کرتا ہے جو آپ نے آزمایا تھا۔ اسے ترغیبی ہپنوٹزم کہتے ہیں۔ اوہ، مجھے نہیں معلوم تھا کہ سارا کسی معالج کی زیر نگرانی ہے، ایلیٹ نے حیرت سے پوچھا۔ پھر ہم اس کا سبب بھی جانتے ہیں، روبی نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ ہمیں اپنے معالج پر مکمل اعتماد ہے۔ مسز جان، آپ یقین کریں، آگے چل کر یہ بات آپ کے لیے تکلیف دہ اور ناقابل برداشت بن سکتی ہے، ایلیٹ نے کہا۔ یہ آپ کا خیال ہے، لیکن میں آپ کے پسندیدہ عقائد کی پابند نہیں ہوں، نہ کوئی فرسودہ مذہبی نظریہ میرے لیے قابل قبول ہے، روبی نے تیز لہجے میں کہا اور فون بند کر دیا۔ روبی نے ایلیٹ سے جھوٹ بولا تھا کہ سارا پر اس قسم کے دورہ پڑتا رہتا ہے۔ اس سے پہلے صرف ایک بار 2.5 برس کی عمر میں وہ اس کیفیت کا شکار ہوئی تھی۔ اس موقع پر انہوں نے جرمن ماہر نفسیات ڈاکٹر ایلن سے رابطہ کیا تھا۔ مسز جان، آپ کی بچی کے ذہن میں آپ لوگوں سے علیحدگی کا اندیکھا خوف بیٹھ گیا ہے۔ یہ کیفیت اسی خوف کا اظہار ہے، لیکن آپ اسے زیادہ اہمیت نہ دیں۔ میرا اندازہ ہے کہ آئندہ ایسا ہونے کا امکان بہت ہی کم ہے۔ ڈاکٹر ایلن نے یہ کہہ کر اسے مطمئن کر دیا تھا، اور اب کئی برس بعد وہی کیفیت عود کر آئی تھی۔